حضرت حنظلہ اسیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص پانچوں نمازوں کی اس طرح پابندی کرے کہ وضو اور اوقات کا اہتمام کرے، وضو کا بھی اہتمام کرے اور اوقات یعنی نماز کے وقت کا بھی اہتمام کرے۔ بعض لوگ نہیں ہوتے کہ چلو بازار جاتے شاپنگ کرنے، ارے نماز قضا کر لیں گے، کوئی بات نہیں، سمجھ رہے۔ کچھ لوگوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے گھر جاتے تو ان کو نماز پڑھنے شرم آتی ہے، اپنے گھر میں تو پانچوں وقت کی نماز پڑھیں گے، لیکن کسی کے گھر جاتے تو ان کو شرم آتی ہے ان کے گھر نماز پڑھنے کے لیے کہ نہیں لوگ کیا سوچیں گے، کیا بولیں گے، بہت نمازی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ میں نے خود سنا ہے ایسے لوگوں کی زبان سے، سمجھ رہے۔ تو وہ لوگ دوسروں کے گھر پہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، باتوں میں اتنا لگ جاتے ہیں۔ کوئی ابھی ہم کسی کے گھر گئے تو ناشتہ پانی بات میں اتنا لگ گئے کہ نماز کا ہوش نہیں، سامنے والوں کو بھی نماز کا ہوش نہیں، اور یہ بھی ان کے ساتھ رہ کر نماز چھوڑ دیا اور گھر آ کر پھر سوچ رہے قضا کر لیں گے۔ تو یہ نہیں، کیا کہا کہ وقت کا بھی احساس ہو، وضو کا بھی اہتمام ہو، سمجھ رہے، وضو اور وقت دونوں کا اہتمام ہو، رکوع اور سجدہ بھی اچھی طرح کرے۔ تو چل میں آیا، سجدہ رکوع کیا نہیں تو سجدے میں چلا گیا، ایک سجدے سے بھی اچھے سے اٹھا نہیں کہ دوسرے سجدے میں چلا گیا، یعنی جس کو کہتے ہیں کوے کی ٹھونگ مارنا، تو ایسی نماز نہ پڑھے، اچھے سے نماز پڑھے، سمجھ رہے، رکوع سجدہ بھی اچھی طرح کرے۔ اور پھر کیا کہا ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے حدیث میں، اس طرح نماز پڑھنے کو اللہ کی طرف سے اپنے اوپر ضروری سمجھے کہ مجھے اس طرح نماز پڑھنی ہے، سمجھ رہے۔ ہمارا دین میں شریعت میں عقل میں دخل نہیں ہے۔ تو کیا کہا کہ اس آدمی کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، یعنی جو نماز کو اپنے اوپر ضروری سمجھے۔ دیکھو دین اور شریعت میں عقل میں دخل نہیں ہے کہ ہم بولے کہ نہیں ایسے پڑھ لوں ویسے پڑھ لوں، تھوڑا سا نا پیر بہت دکھ رہا ہے گھوم کر آئی ہوں نا تو بیٹھ کے پڑھ لوں۔ پیر دکھ رہا ہے تو بھی آپ کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہے، بیٹھ کے کب پڑھنی ہے؟ جب کوئی پیر میں پرابلم ہو، کوئی مسئلہ ہو، ایسا مسئلہ کہ اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے تو بیماری بڑھ جائے گی، جیسے کسی کے پیر میں گیپ ہے، کسی کی کمر میں گیپ ہے، وہ بالکل اٹھ بیٹھ نہیں کر پا رہا ہے، بہت مشکل ہو رہی ہے، بہت تکلیف بڑھ جا رہی ہے، گھوم پھر کر آئے اور درد ہو رہا ہے، تو ہم کو تو برابر سے رکوع سجدہ برابر کرنا ہے، اس کے لیے ہم یہ نہیں بولے بیٹھ کے نماز پڑھ لیتی ہوں، سمجھ رہے، تو رکوع سجدہ بھی برابر کرے۔ اچھا بعض لوگ ہوتے ہیں پہلی رکعت کھڑے ہو کر پڑھی دوسری بیٹھ کے پڑھتے، عجیب معاملہ ہے۔ تو ہمارا اپنا راج چل رہا ہے نماز پہ، پہلی کھڑے ہو کے پڑھی دوسری بیٹھ کے پڑھ رہے، یا 2-3 رکعت کھڑے ہو کے پڑھی تیسری رکعت بیٹھ کے پڑھ رہے، اچھے لوگ۔ دیکھو کسی کو بہت ایشو ہے، بہت پرابلم ہے، بہت تکلیف ہے، ڈاکٹر کہہ رہا نہیں تم رکوع سجدہ بیٹھ کے نہیں کرو، لیکن ان کا دل نہیں مانتا، ایک رکعت کھڑے ہو کے پڑھتے باقی بیٹھ جاتے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن اچھے خاصے لوگ نماز ہوئے گی نہیں، پہلی بات تو سمجھ رہے، نماز اس طرح نہیں ہوگی کہ تم بیٹھ کے نماز پڑھو۔ اچھا آخر کی 2 رکعت نفل اگر کوئی بیٹھ کے پڑھتا ہے تو اس میں مسئلہ نہیں ہے، نفل نماز بیٹھ کے پڑھی جا سکتی ہے لیکن مجبوری میں کبھی کبھار، اور اس کا بھی ثواب آدھا ہو جاتا ہے، سمجھ رہے۔ تو یہ بہت ضروری چیز ہے۔ تو نماز ایک ایسی چیز ہے کہ کسی قیمت پر معاف نہیں ہے۔ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ پاپا بچے ستاتے ہیں، اتنا ستاتے ہیں نا کہ نماز ہی نہیں پڑھ پاتی ہوں، انہیں کے چکر میں گول گول گھوم کے رہ جاتی ہوں، روتا ہے ایک بچہ دوسرے کو چپ کراؤ پھر روئے، پھر کھانا بنانا ہے وہ نماز کے آگے آ جاتا ہے، پھر وہ ادھر چلا جاتا ہے ادھر چلا جاتا ہے، دنیا کے بہانے۔ چلے گا ایسی عورتوں پہ نماز معاف ہے؟ نہیں معاف ہے۔ پڑھنے والوں کے لیے سب آسان ہے، نہ پڑھنے والوں کے لیے 1000 بہانے۔ نہیں کہتے خود ہی نہ چاہو تو باتیں 1000 ہیں، ہم بہت تھک گئے، کام بہت رہتا ہے، تو کوئی عذر نماز کے معاملے میں کوئی عذر چلے گا ہی نہیں، سمجھ رہے۔ سر میں بہت درد تھا، بخار بہت تھا، ارے بخار ہو کے ٹائیفائڈ ہو کے سلائن چڑھ رہی ہو، نماز اس حال میں بھی معاف نہیں، سمجھ رہے ہیں آپ، نماز اس حال میں بھی معاف نہیں ہے، آئی سی یو میں بھی ایڈمٹ ہو تب بھی نماز معاف نہیں ہے۔ نماز اتنی ضروری ہے۔ اب بندہ آئی سی یو میں ہے تب بھی وہ نماز پڑھے، اٹھ نہیں پا رہا ہے، اپنے گھر والوں کو کہے بھائی میرا وضو بنوا دو، بھائی مٹی سے تیمم ہی کروا دو، لیکن مجھے نماز پڑھنی لیٹے لیٹے ہی پڑھے، اگر بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، اشارے سے پڑھے۔ اب ہم کیا کہہ رہے ہیں، کمر میں بہت درد ہو رہا ہے، بیٹھا نہیں جا رہا ہے، اللہ اللہ لیٹ کے پڑھ لوں، چلے گا؟ کس کی بات ہو رہی ہے جو بیٹھ نہ سکے؟ یعنی ایسا مریض جو بالکل بیٹھ ہی نہیں سکتا، مطلب وہ اس کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے بیٹھنے کی، ٹیک لگا کے بھی نہیں بیٹھ سکتا، ایک ہوتا ہے نا ٹیک لگا کے ہم بٹھا دیں اس کو، سمجھ رہے، پیرالائز ہو گیا، کوئی ایسا مسئلہ ہے تو وہ لیٹے لیٹے پڑھ لے، الگ بات ہے،
ہر ایک لیٹے لیٹے پڑھ سکتا ہے کہ بھائی لائن چڑھ رہی تھی اس لیے میں لیٹے لیٹے نماز پڑھ رہی ہوں, چلے گا نہیں. سمجھ رہے سچویشن کیا ہونی چاہیے. اب دیکھیں حضرت ابو قتادہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہے, اور اس بات کو میں نے ذمہ داری لے لی ہے کہ جو شخص میرے پاس اس حال میں آئے گا کہ اس نے ان 5 نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کیا ہوگا. 5 نمازوں کو وقت پر پڑھنے کا اہتمام کیا, اس کے وقت پر, سمجھ رہے ہیں, قضا کر کے نہیں, ہاں وقت پر, تو اس کو جنت میں داخل کروں گا. اور جس شخص نے نمازوں کا اہتمام نہیں کیا ہوگا, چھوڑ دیا, وہ اسکول میں نماز چھوڑ دی, کالج میں نماز چھوڑ دی, ٹیوشن میں کلاسز میں نماز چھوڑ دی, گھر جا کے قضا کر لیں گے. آپ بولو آپا کلاسز نہیں کروں گی تو پھر پاس نہیں ہوں گی. پاس ہو کے فیل ہو, اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں ہے. اللہ کو نماز اصل ہے. ٹیوشن ضروری نہیں ہے, نماز ضروری ہے. کالج ضروری نہیں ہے, نماز ضروری ہے. بعض لوگ بولتے ہیں آپا کالج میں کہیں بھی نماز پڑھنے نہیں دیتے, پوری ہندو کالج ہے, نان مسلم کالج ہے, چھوڑ دو کالج, لیکن نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. اچھے سے سمجھ لے, کلاسز چھوڑ دو لیکن نماز نہیں چھوڑ سکتے, قضا بھی نہیں پڑھ سکتے. آپ سوچو میں گھر آ کے قضا پڑھ لوں, اجازت نہیں ہے. سمجھ رہے, یعنی آپ سمجھ رہے نماز کیا ہے. یعنی نماز ایک مسلمان ہے تو اس کے ساتھ نماز ہے, اور اگر اس کے پاس نماز نہیں ہے تو وہ نام کا مسلمان ہے, مسلمان نہیں ہے. ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے نا کہ نماز کو چھوڑنا انسان کو کفر سے ملا دیتا ہے. یعنی جب نماز چھوڑنے کا عادی ہو جاتا ہے انسان, تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کفر کر لے, کفر کی کنڈیشن سچویشن میں بھی جا سکتا ہے, وہ کافر ہو سکتا ہے, ایسا کچھ کر لے وہ کام, اس سے کوئی بعید نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں. تو کہا جس شخص نے نماز کا اہتمام نہیں کیا ہوگا تو مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں, چاہے معاف کر دوں چاہے سزا دوں. اللہ کہہ رہے میری کوئی ذمہ داری نہیں. سمجھ رہے ہیں. تو نماز کی بڑی اہمیت ہے, بڑی قیمت ہے. تو نماز کی پابندی کرنے والے بنے. کسی قیمت پر نماز اب کیا سمجھ میں معاف ہے, نہیں معاف ہے. کتنا بھی سر دکھتا ہو, کمر دکھتی ہو, پیر دکھتا ہو, بخار ہو, ٹائیفائڈ ہو, ملیریا ہو, ڈینگو ہو, کچھ بھی ہو, نماز معاف. ہاں لیکن اللہ نے آسانی ضرور کی ہے. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے, کھڑے ہو کے نہیں تو بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے, لیٹ کر بھی ہاتھ نہیں ہل پا رہا ہے تو آنکھ کے اشارے سے, لیکن نماز نہیں چھوڑنی. لاسٹ مسئلہ کیا ہے, نماز نہیں چھوڑنی. یعنی اب اس بات سے ہم کو نماز کی امپورٹنٹ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے ہر حال میں نماز پڑھنے کے لیے کہا ہے, تو کیا قیمت ہے نماز کی. سمجھ رہے کیا قیمت ہے. اور بہت میک اپ کیا, بھائی کی شادی ہے, بہن کی شادی ہے, پارلر والی نے اتنی محنت سے میک اپ کیا ہے, اور ہم نے کیا کیا, اثر چھوڑ دیا, مغرب چھوڑ دیا, عشاء چھوڑ دیا, رات میں تھک کر آئے, چلے گا. کتنا بھی مہنگا میک اپ ہو, آپ نے پہلے ہی خیال کرنا تھا میں وضو بنا کر کروا لیتی. اول تو ہم کو یہ سب کروانا نہیں ہے, لیکن اگر کروا ہی لیا ہے تو وضو کا اہتمام ہوتا کہ میرا وضو نہ ٹوٹے, ایسے وقت میں میک اپ ہوتا, اور نماز بھی پڑھ لیتی میں اسی حال میں, اور نہ میرا وضو نہ ٹوٹتا. سمجھ رہے. لیکن اگر وضو ٹوٹ گیا تو میک اپ دھل لو, وضو ٹوٹ گیا تو میک اپ دھل لو سے مراد وضو کر لو. اب وضو کریں گے تو میک اپ تو دھل ہی جائے گا نا. سمجھ رہے. تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نماز معاف کوئی سچویشن میں نہیں. حتیٰ کہ آپ سمجھ لو اچھے سے, عورت کو درد ذے ہو رہا ہے, بچے کی پیدائش کا درد ہو رہا ہے, اور نماز کا ٹائم داخل ہو چکا ہے. ہوتا ہے نا درد کبھی کبھی زیادہ بڑھ جاتا ہے, آدھی گھنٹہ, 1 گھنٹہ, 2 گھنٹہ رہتا ہے. اس حال میں بھی نماز فرض ہے, اور پڑھتے ہیں پڑھنے والے نماز. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ایسے کیسے پڑھ سکتے, ایسی حال میں بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں. سمجھ رہے. ڈیلیوری روم میں ہے, درد ہو رہا ہے, تب بھی وہ اٹھ کر, درد ہونے والا اٹھتا ہے, چلتا ہے, کراتا رہتا ہے. ایسا نہیں کہ لیٹے لیٹے ہی درد کرتا ہے. سمجھ رہے. اٹھتا ہے, چلتا ہے, واش روم جاتا ہے, اندر باہر ہوتا رہتا ہے, چیختا ہے درد کی وجہ سے. اس حال میں بھی آپ نے نماز پڑھنی ہے. پھر وہ آگے کا مسئلہ ہے, آپ لوگ جو پوچھو کہ پھر ناپاکی ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, وہ الگ بات ہے. سمجھ رہے. لیکن نماز, بچہ جب تک پیٹ کے اندر ہے تب تک کہ نماز فرض ہے. سمجھ گئی بات. اور بھی آگے مسئلہ ہے, اگر ذرا سا بس سر باہر آئے تب بھی نماز فرض ہے. آدھا بچہ آ گیا, اب نماز ختم, اب نماز کا حکم چلا گیا. سمجھ رہے. نماز کب تک ہے. اب آپ سوچ لو نماز کا کیا معاملہ ہے. یعنی وہ کنڈیشن میں اگر آپ نے نماز چھوڑی ہے نا درد ذے کی حالت میں,
تو اس کی قضا بھرنی پڑے گی جب آپ پاک ہو جاؤ گے تو، اور گناہ الگ ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی لیے ہم نماز پڑھیں، ہر حال میں پڑھیں. جب انسان نماز کی ٹھان لیتا ہے نا دل پر، اور نماز کی اہمیت کو سمجھ لیتا ہے کہ نماز کی کیا اہمیت ہے، تو پھر درد ذہ میں بھی وہ نماز پڑھ لیتا ہے. پڑھتے ہیں؟ پڑھنے والے پڑھتے ہیں، درد ذہ میں بھی پڑھتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ کب پڑھے گا انسان؟ جب نارمل حالت میں ہر حال میں پڑھتا تھا، اس کے لیے نماز سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا. سمجھ رہے ہیں؟ تو درد ذہ میں بھی بندہ نماز پڑھ لے گا. بہت ضروری ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز پڑھنے کو ضروری سمجھے وہ جنت میں داخل ہوگا. اب دیکھو، اب ہم لوگ یہاں پر اپنا جانچ کر لیں. ہمیں یہاں پر اپنی ایمان کی سطح کو جانچنا ہے کہ ہم نے نماز کو کتنا فیصد ضروری سمجھا. دیکھو، ضروری کب ہوتا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر میں اگزامپل دیتی ہوں آپ کو. عام حالت میں تو انسان نماز پڑھتا ہی ہے، لیکن اب اس بچوں کو گھمانے لے گئے تو ہم نے نماز کو ضروری نہیں سمجھا نا، چھوٹ رہی ہے. یعنی گھومنا ہمارے لیے اتنا امپورٹنٹ تھا، نماز امپورٹنٹ نہیں تھی. تو ہم نے ضروری کس چیز کو سمجھا؟ گھومنے کو. بچے کو اسکول چھوڑنے گئے، ٹیوشن چھوڑنے گئے، مغرب جا رہی ہے، عصر جا رہی ہے اس بیچ میں، تو ہم نے کس کو ضروری سمجھا؟ بچے کی اسکول ٹیوشن کو ضروری سمجھا، نماز کو ضروری نہیں سمجھا. سمجھ رہے ہیں؟ دلہن بن کر لڑکی بیٹھی ہے، میک اپ کر کے نماز چھوڑ دے رہی ہے، عصر بھی جا رہی ہے اسی حالت میں. اب میک اپ والی تو عصر سے ہی آ جاتی ہے، لڑکی کا میک اپ شروع ہو جاتا ہے، مغرب بھی اسی میں گئی، عشاء بھی پھر وہ بدائی میں، اور سب مہمانوں کے دلہن کو گھیر کے رکھتے، بھائی دلہن ہے بدائی میں، عشاء بھی چلی گئی. سمجھ رہے؟ پڑھنے والے اس میں بھی پڑھتے، ایسا نہیں ہے. نہیں پڑھنے والے کس چیز کو ضروری سمجھ رہے ہیں؟ اپنی شادی کو، اپنے میک اپ کو. سمجھ رہے؟ کیسے پڑھوں، کیسے بولوں کسی کو، میک اپ دھل لوں گی تو پھر میرا میک اپ کون کرے گا، دلہن تو چلی گئی میں تو. سمجھ رہے؟ تو ضروری کس کو سمجھا؟ میک اپ کو. ضروری کس کو سمجھا؟ شادی کو. سمجھ رہے آپ لوگ؟ سچویشن اور کنڈیشن دیکھیں نماز کو ضروری کب سمجھنا ہے. عام دنوں میں تو ہر کوئی پڑھتا ہے، بھائی سہولت ہے تو پڑھ رہا ہے. سر درد ہو رہا ہے، ضروری کس کو سمجھائے؟ نماز کو. بخار ہے، ضروری کس کو سمجھائے؟ نماز کو. ٹھنڈی کا موسم ہے، ٹھنڈی لگ رہی ہے، ٹھنڈی میں تو ٹھنڈی لگے گی نا، کمبل کے باہر نکلنے کا دل نہیں ہو رہا ہے، ضروری کس کو سمجھائے؟ اپنی ٹھنڈی کو. نماز کو نہیں سمجھ رہا ہے. آنکھ نہیں کھل رہی ہے، نیند آ رہی، سستی لگ رہی فجر اٹھنے کو، ضروری کس کو سمجھا اس نے؟ اپنے آپ کو، اپنی نیند کو. نماز کو ضروری. تو اب بتاؤ ایسا سچ جنت میں جائے گا؟ اللہ کے نبی کہہ رہے جس نے نماز کو ضروری سمجھا ہر حال میں، ہر چیز کو چھوڑ کر صرف نماز ہے، فرض نماز ہے. شراک چاشت توابین کی بات میں یہاں نہیں کر رہی ہوں، یہاں 5 وقت کی فرض نماز کی بات ہو رہی ہے. سمجھ رہے؟ ورنہ شوہر کے بیچارے نکلنے کا وقت اور ہم نے کہا کہ آپا بولے نماز کو ضروری سمجھو اور چاشت کی نیت باندھ لی، اشراق کی نیت باندھ لی. نہ 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 نہ، یہ فرض نماز کی بات ہو رہی ہے. سمجھ رہے؟ آپ ناپاک ہو فجر کی حالت میں، فجر اس حالت میں کی کہ ناپاک ہے، تو ہم نے اپنی نیند کو اور اپنے آرام کو ضروری سمجھا. صبح صبح غسل لینے کو ضروری نہیں سمجھ رہے نماز کے لیے. سمجھ رہے؟ تو بتاؤ جنت میں داخل ہوں گے ہم؟ ہاں. اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ میں جنت میں داخل کرے گا، بڑا رحمان و رحیم ہے. بے شک رحمان و رحیم ہے، لیکن ہمیں بھی تو کچھ دکھانا ہوگا. اس پوائنٹ پر آ کر ہمیں اللہ کو اپنی چاہت دکھانی ہے کہ میں نماز نہیں چھوڑوں گی. اللہ پاک آپ مجھے توفیق دیجیے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ ہی کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے، اس کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم نماز ادا کریں. ہو سکتا ہے اسی کی برکتوں سے ہماری جو چلتے پھرتے جو گناہ ہوتے ہیں اللہ میں معاف کر دے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ضروری کس کو سمجھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں نماز پڑھنے کو ضروری سمجھے وہ جنت میں داخل ہوگا. اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. آگے دیکھیں، حضرت عبداللہ بن قرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا. اب جب ہمارے کھاتے میں چیک ہو رہا ہے تو دیکھا جا رہا ہے بھائی اس نے تو دنیا کی ساری چیزوں کو ضروری سمجھا لیکن نماز کو ضروری نہیں سمجھا. تو بتاؤ وہ نماز کامیاب ہوگی؟ اور جب کھاتے میں ہمارے دیکھا جا رہا ہے اعمال میں کہ او ہو گھومنے پر پھرنے پر ہر چیز پر اس نے اپنی آرام پر نماز کو ترجیح دی اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہے، تو بتاؤ نماز اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ بھلے اس نماز میں اللہ کا ایسا خیال اتنا زیادہ نہ ہو لیکن اللہ اس نماز کو وزندار کر دے ہماری.
مشکل ہے اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ قیامت میں کاؤنٹنگ نہیں کریں گے کہ بھئی کتنی نماز چھوڑی اور کتنی پکڑی. نہ اللہ تعالیٰ وزن کریں گے اعمال کا. اور وزن اخلاص کی بنیاد پر ہوگا نا, اللہ کے احساس کی بنیاد پر ہوگا نا. اعمال میں وزن کس کی بنیاد پر ہوگا؟ اخلاص اور احساس کی بنیاد پر. تو ہماری اس نماز میں اللہ کا احساس تھا, ہماری نیند سے ہم نے نماز کو افضل قرار دیا ہے نا. ٹیوشن چھوڑ دیا, بھائی نماز جا رہی تھی, کوئی ٹیچر لے ہی نہیں رہی, اسی ٹائم لے رہی اور نماز کو اجازت نہیں دے رہی, ہمیں ٹیوشن ہی نہیں پڑھنا. اللہ دیکھ رہے ہیں, بتاؤ دماغ بھی تیز دنیا میں کریں گے اور آخرت میں نماز کی وزن بھی ہوگی. نیند آ رہی ہے, بہت نیند آ رہی ہے, رات میں 4 بجے سوئی اور 5 بجے فجر ہو گئی, اب بڑی مشکل سے یہ اٹھ رہی, نہیں دل چاہ رہا ہے, لیکن اللہ آپ کے لیے اٹھتی ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ اتنی رات میں 4 بجے سو کے 5 بجے نماز کے لیے پھر اٹھ گئی. اللہ نہیں دیکھ رہے؟ بتا وہ نماز ہماری وزنی نہیں ہوگی اللہ کے اعمال میں. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے, اللہ تو دلوں کے حال کو دیکھتے ہیں. نقطۂ نماز اور ذرہ نماز ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو وہی کہا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا. اگر نماز اچھی ہوئی تو باقی اعمال بھی اچھے ہوں گے, اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی ہمارے خراب, پھر کوئی قبول نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ نماز اچھی تو سب اچھا, نماز خراب تو سب خراب. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی نماز کو بیسٹ بنانا ہے. نماز بیسٹ بن جائے گی نا تو سب بیسٹ بننے لگے گا. نماز خراب اگر ہماری ہوئی نا, نماز کی پابندی نہیں ہو رہی, کبھی پڑھتے کبھی نہیں پڑھتے, جی چاہ تو پڑھ لیا, جی چاہ تو نہیں پڑھا, آسانی لگی تو پڑھ لیا, تھکن لگ رہی تو نہیں پڑھا, بخار لگ رہا ہے تو نہیں پڑھا, بچوں کے پیچھے چل کر نہیں پڑھا, تو پھر جب نماز ہی ہم نے حق ادا نہیں کیا اللہ کا, بندگی کا, تو ہم بندوں کا کیا حق ادا کریں گے؟ اور ہمارے اعمال تو پھر کدھر ہی چلے گئے. نہیں, تو نماز بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کا اہتمام کرنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین.